اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صرف قرآن مجید کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصف آدھے سے زیادہ دین کا انکار کر دیا اس نے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب والد یا والدہ جب اخلاص کے ساتھ یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی اس اولاد کو اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کرنا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لیتا ہے اگر مخلص انسان، اور اللہ رب العالمین پھر ایسا قبول فرماتا ہے کہ پھر دنیا دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اولیاء الرحمن جو ہیں ان سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اولیاء الرحمن کبھی بھی اس کرامت کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ میں نے یہ کیا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور کبھی بھی اولیاء اللہ جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کرامت ظاہر کر سکتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتے کبھی۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے اپنا ذکر سننا بہت پسند ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو اپنی ثنا پسند ہو اللہ رب العالمین سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ثنا بہت پسند، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل آپ کہہ دیجئے، ان کنتم اگر تم لوگ، تحبون اللہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو اتباع کرو میری، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے پہلے مخاطب جن سے یہ بات کہی جا رہی ہے وہ وہی افراد ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، یعنی عیسائی اور ان کے جو آباء و اجداد یعنی یہود۔ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو ابھی تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ خبر دے دوں کہ میری اتباع کی صورت میں تم اس سے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ابھی تم محبت کرنے والے ہو، تم ابھی محب ہو، میری اتباع کی صورت میں تم محبوب بن جاؤ گے۔ اور ظاہری بات ہے محبت کرنے والا وہ ایک نچلا درجہ ہے، لیکن اللہ کا محبوب ہو یعنی جس سے اللہ محبت کرے تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ درجہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا۔ تو پہلے مخاطب یہودی اور عیسائی، اور دوسرے مخاطب یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب خطاب جو ہے یا اب جو گفتگو ہے وہ ہم سے ہو رہی، ہم سب سے، پوری امت سے، کہ اللہ رب العالمین سے محبت کا تمہارا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ اور اتباع جو ہوتی ہے، اتباع کا معنی پیروی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ گائے کا بچڑا جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو طبیعہ کہتے ہیں، بچڑا جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں اس کی ماں چلی جائے اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ عرب میں اس کو کہتے ہیں طبیعہ، پیچھے چلنے والا۔ وہ یہ نہیں دکھتا کہ میری ماں اونچائی پہ چڑھ رہی ہے، کہ میری ماں گہرائی میں جا رہی ہے، وہ جنگلوں میں جا رہی ہے، وہ دن میں چل رہی ہے، وہ رات میں چل رہی ہے۔ وہ بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کے پیچھے چل رہا ہو، اس کو عرب کہتے تدیع۔
تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کیا، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، اس میں سوچنا نہیں ہے کہ یہ اب کی کیا کر لیا، ابھی کیسے کریں گے ہم، یہ بات کیوں کہہ دی، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، نہیں، اتباع کرنی۔ تو یہ ہے اتباع۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا اتباع کا، تقلید کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں کرتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ تقلید میں اور اتباع میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ تقلید میں آپ کسی کی بات سنتے ہیں اور بغیر دلیل سمجھے اس کی بات قبول کر لیتے، اس کو کہتے ہیں کہ اندھی تقلید کرنا۔ کسی نے ایک بات کہہ دی، فتویٰ دے دیا، ہم اس سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ جی یہ بات آپ نے کیوں کہی، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقلید کا لفظ استعمال کیا جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیچھے چلتے ہیں تو آپ کی جو اتباع ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتی، دلیل کی بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو قبول کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ بصیرت پر ہے میں بھی اور میرے پیچھے چلنے والے، بصیرت پر، اندھے پن میں نہیں ہے، نابینا ہو کر نہیں ہے، بصیرت پر ہے کہ یہ دین ہے اور یہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن مجید ہے، اور ہم نے ان کو سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور اتباع کا نتیجہ دو نتائج، اللہ رب العالمین کی محبت اور انسان کے گناہوں کی مغفرت۔ اسی لیے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ جو کثرت عمل ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہے، عمل وہ فائدہ مند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا جائے۔ مثال کے طور پہ سفر میں آپ جا رہے ہیں، اب سفر میں آپ مصروفیت نہیں ہے، آپ کہیں کہ میں کثرت سے نوافل پڑھوں، آپ نوافل پڑھیں، جائز ہے آپ کے لیے، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ جی میں فرض کی پوری 4 رکعتیں پڑھوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اتباع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی سفر میں، سنتیں نہیں پڑھی، نوافل بھی ادا نہیں کیے۔ اب جو سے سنتیں پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے یا فرائض پورے پڑھ رہا ہے، اس کی عبادات قبول ہے اللہ کے ہاں، وہ صحیح ہے، پڑھ رہا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن جو قصر کر رہا ہے اس کے لیے مکمل اجر بھی ہے، اس کے لیے اتباع کا اجر بھی ہے، وہ اللہ کا محبوب بھی بن رہا ہے اور اس کے گناہوں کی بھی مغفرت ہو رہی ہے، حالانکہ اس نے عمل کم کیا۔ تو اتباع اصل ہے، میری اور آپ کی رائے وہ اصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرما دیا وہ کرنا اصل۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اتباع عمل کرنا نہیں ہوتا، اتباع کا معنی ترک عمل بھی ہے، چھوڑنا کسی چیز کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ عمل نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کرا، یہ بھی اتباع ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب الکافرین، اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے پچھلی آیت میں اتباع کا حکم، اس آیت میں اطاعت کا حکم، اور اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے، اسی لیے الگ الگ آیت میں ذکر کیا گیا۔ اطاعت جو ہے وہ ہوتی ہے حکم کی، کسی نے کہا آپ نے اس کے حکم کو قبول کر لی، یہ اطاعت ہے۔ اتباع ہوتی ہے عمل میں، اتباع ہوتی ہے عمل میں۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔
کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اتبع اللہ، اللہ کی اتباع کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اتباع ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتے. ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ملتے ہیں. ہم احکامات اللہ رب العالمین کے پڑھتے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اتباع کس کی ہے؟ اتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بس. آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اطاعت کا حکم 3 قسم کے لوگوں کے لیے دی، 3 شخصیات کے لیے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اولو الامر کے لیے جو حکمران ہیں ان کے لیے. تو حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو. یہ آگے چل کے آئے گی آیت. اتباع کا حکم صرف ایک شخصیت کے لیے دیا گیا اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع جو ہے وہ عمل کے اندر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتی ہے. اور آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اس سے بھی علماء نے ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت الگ چیز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت الگ چیز ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے قرآن مجید کے احکامات کو تسلیم کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے احادیث کو ماننا. تو احادیث کے اندر کچھ احکامات آپ کو ایسے مل سکتے ہیں جو قرآن مجید میں نہ ہو، جو قرآن مجید میں نہ ہو. اسی لیے علماء نے قرآن مجید کے ساتھ جو حدیث کا تعلق ہے اس کو 3-4 قسم کا تعلق بیان کیا. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک تعلق یہ بیان کیا کہ بسا اوقات کوئی حکم حدیث میں ہوتا ہے جو قرآن میں نہیں ہوتا. ایسے بہت سے احکامات ہیں جو حدیث میں ہیں. مثال کے طور پہ نماز کا طریقہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ جی یہ تو ایک اضافی عمل ہے. نہیں، اضافی نہیں، یہ آپ کو وضاحت ہے قرآن مجید کی. اسی طرح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام کیا. آپ کو قرآن مجید میں گدھے کی حرمت نہیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو حرام کیا، آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے درندوں کو حرام قرار دیا، آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی. پرندوں کے اندر کون کون سے پرندے حرام ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. تو ہمارے حلال و حرام کے بہت سے مسائل ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے بہت سے مسائل ہیں، ہمارے تجارت کے بہت سے مسائل ہیں، ہماری عبادت کے بہت سے مسائل ہیں جو آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملتے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صرف قرآن مجید کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ دین کا انکار کر دیا. اس میں آدھے سے زیادہ دین کا انکار کر دیا. اس لیے ایک حضرت ہمارے یہاں بڑے معروف ہیں عظامدی صاحب، تو وہ کہنے کو تو مطلب بتایا نہیں جاتا لیکن در حقیقت وہ منکر حدیث ہے. وہ حدیث کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں میں سنت کو مانتا ہوں، وہ حدیث کو نہیں مانتا. سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. وہ پہلے 27 سنتیں تھی، اب 10 رہ گئی ہیں. اب بہت سے معاملات ایسے ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہے اور وہ اس کو نہیں مانتے کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے تو نہیں چلا آ رہا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جیسے داڑھی، کہا جی داڑھی حدیث میں ہے، سنت میں نہیں ہے، آپ رکھنا چاہے رکھ لیں، نہ رکھنا چاہے نہ رکھ. تو حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ انکار انسان کو اس میچ پہ لے جاتا ہے کہ پھر وہ آدھی دین کا انکار کر بیٹھتا ہے. ان سے سوال ہوا کہ جی گدھا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب گدھے کی حرمت جو ہے وہ قرآن میں تو نہیں ہے، وہ کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر، اور سنت میں بھی نہیں ہے ان کی تاریخ کے مطابق. اب دیکھیں یہاں انسان کو ایک شریعت کا حکم بیان کر رہا ہے نا، اس کو خیال کرنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں. تو انہوں نے بات کو مذاق میں اڑا دیا. سنگین معاملہ ہے، بات کو مذاق میں اڑا دیا. کیا کہا؟ جی گدھا وہی کھائے گا جو گدھا ہوگا. اب لوگ ہنس پڑے اور مذاق کو اور بات ختم. دین کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دی ہے. اب چونکہ وہ بات آپ کے اصول کے مطابق نہیں آ رہی اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گدھا حلال ہے، تو اب آپ کو مذاق کر کے بات کو ٹال دینا پڑا. تو لہٰذا قرآن مجید اور حدیث کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک کا انکار کریں گے تو دوسرے کا انکار لازم آ جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جاتے ہیں اللہ کی بات سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب آگے جو آیات چل رہی ہیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو بیان کیا. اللہ رب العالمین نے انہی شخصیت کے تعلق سے یہ آیات نازل فرمائی. آغاز کیا ان اللہ اصطفى آدم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفى آدم انتخاب فرمایا آدم علیہ السلام کا، ونوحا اور نوح علیہ السلام کا،
وہ آل ابراہیم اور آل ابراہیم کا، وہ آل عمران اور آل عمران کا، علی العالمین تمام جہان والوں پر، یعنی اللہ رب العالمین نے ان خاندانوں کو، اللہ تعالیٰ نے باقی تمام خاندانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو آدم علیہ السلام میں تو سارے خاندان آ جاتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام سے آگے جو خاندان اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا وہ آل نوح ہے، نوح علیہ السلام، ان کی جو اولاد ہے اس سے آگے خاندان چلے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں کئی پیغمبر آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے پیغمبروں میں فضیلت کے لیے جن کا انتخاب فرمایا وہ آل ابراہیم ہے۔ آل ابراہیم میں پھر آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی رسول آئے اور وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے سب کے محبوب رسول ہیں، وہ آل ابراہیم کے اندر شامل ہو گئے۔ اور آل ابراہیم میں دوسرے جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب، ان کا نام تھا اسرائیل، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے جن کا انتخاب فرمایا وہ ہے آل عمران۔ آل عمران سے مراد کون ہے؟ اس میں دو رائے ہیں علماء کی۔ ایک رائے ہے آل عمران سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا خاندان، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ بھی عمران ہے، ان کا نام بھی عمران تھا، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں مراد آل عمران سے عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان مراد ہے، کیونکہ جیسے آگے آیت میں آپ پڑھیں گے کہ عمران جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، یعنی مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آل عمران سے دونوں خاندان مراد ہے، موسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ آگے چل کے بعض روایات میں موسیٰ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ تو بہرحال آل عمران کو انتخاب فرمایا اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں پر۔ آگے فرمایا کہ ذریتاً، یہ نسلیں ہیں، ذریہ کہتے ہیں نسل کو، یہ نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، بعضها من بعض، بعض اولادیں بعض سے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ذریۃ بعضهم من بعض؟ یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر آ رہا ہے وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہے، جن کے بارے میں عیسائیوں کا تصور اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں وضاحت فرما دی کہ نہیں، یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آل عمران سے، آل عمران آگے آل ابراہیم سے، آل ابراہیم آگے نوح علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام آگے آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ تو یہ نسل انسانی ہی چلی آ رہی ہے، اولاد آدم ہی چلی آ رہی ہے، جسی کے سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلے میں شامل۔ اب آگے فرمائے کہ اذ قالت امرأۃ، جب کہا عورت نے، امرأۃ عمران، عمران کی عورت نے، یعنی عمران کی بیوی نے، امرأۃ عمران، جب انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب، انی نذرت، بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی تیرے لیے، فتقبل، پس تو قبول کر لے، منی، مجھ سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، السمیع، سننے والا، العلیم، علم رکھنے والا۔ یہ دعا کی انہوں نے اور نیت کی، نظر مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں یہ نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی تیرے لیے، یعنی اس کو میں وقف کر دوں گی تیری راہ میں۔ اور یہ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی اولاد میں سے کسی کو وقف کر دیتے، اور وہ جس کو وقف کیا جاتا اس کو پھر جو معبد خانے ہوتے تھے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، وہاں ان کو رکھا جاتا تھا، اور وہیں ان کی تعلیم کا بندوبست ہوتا تھا، اور وہیں ان کے آگے دین سیکھتے تھے اور آگے دین کو پہنچاتے تھے۔ تو یہ خدام ہوتے تھے جو گرجا گھر ہوتے تھے یا جو ان کے معبد خانے تھے، ان کے یہ خدام بھی ہوا کرتے تھے اور لوگوں کو دین بھی سکھایا کرتے تھے۔ فلما وضعتها، پر جب جن دیا اس نے اس کو، فلما وضعتها، یعنی جب عمران کی بیوی نے جنا اس بچے کو، قالت، تو کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتها، میں نے جنا ہے اس کو جو میرے پیٹ میں تھا، انسا، وہ بیٹی ہے، وہ مؤنث ہے، میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں اس کو تیری راہ میں وقف کروں گی، اور وہ وقف جو کرنا ہوتا ہے وہ بیٹوں کو کرنا ہوتا ہے،
لیکن پیدا جو ہوئی ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، واللہ اور اللہ تعالی اعلم وہ زیادہ علم رکھتا ہے بما وضعت جو اس نے جنا. یہ جملہ معترضہ اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی یہ کلام عمران کی بیوی کا نہیں تھا، مریم کا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ اس کے یہاں کیا ہوا. تو یعنی یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ذکر کیا تاکہ اپنی عاجزی کو کا اظہار کر سکے کہ یا اللہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں وقف کروں گی، لیکن میرے یہاں مونس ہو گئی، بیٹی ہو گئی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ اور نہیں ہے مرد کالانثیٰ عورت کی طرح. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے، مرد اور عورت برابر نہیں ہے. اس کے فطرت میں بھی دلائل موجود ہے، اس کے عقل میں بھی دلائل موجود ہے، سائنٹیفکلی پروف موجود ہے، اور قرآن مجید کے اندر شریعت کے اندر بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے. کچھ معاملات میں یا کئی معاملات میں مردوں کو فوقیت حاصل ہے اور کئی معاملات میں عورتوں کو فوقیت حاصل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو نہ ذمہ داریاں نہ حقوق دونوں کو برابر نہیں رکھا ہے. آگے فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. یہ مریم فرما رہی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو بکا تیری، میں اپنی بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. میں ان دونوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے. الرجیم، رجیم بمانا مرجوم کے، اس کو پتھر مارے جائے، رجم کیا جائے جس کو، یعنی جو دھتکارا ہوا، پتھر مار کے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا. تو جو دھتکارا ہوا شیطان ہے اس کی تکلیف سے میں یا اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں اپنی بیٹی مریم کو بھی، اور اس کے آگے جو اس کی اولاد ہونی ہے اس کو بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، فرمائے کہ اللہ کہ جب بھی کوئی کسی کیا اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اس قدر غض رکھنے والا ہے کہ وہ اس بچے کو جا کے تکلیف پہنچاتا ہے، اور اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے مریم کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے. اور یہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی والدہ کی اس دعا کی وجہ سے. تو یہ اصل میں ہمیں بھی تعلیم ہے کہ ہماری جو گھر پہ اگر کوئی عورت جو ماں بننے والی ہو یا ماں بن چکی ہو، اگر وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کی اولاد کو بھی اس شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اس کے اولاد کو بھی اس شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اس کی طرح وہ دعا جو تعلقات کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان پڑھ دے تو اللہ رب العالمین اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. اب انہوں نے چونکہ نظر ماننی تھی تو اپنی نظر پر قائم رہی، یہ نہیں دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو اب میں نظر واپس لے لوں، بلکہ نظر مان لی کہ اب وقف کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو وقف کر دیا. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَفَتَقَبَّلَهَا بس قبول کر لیا اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، ربوہا اس کے رب نے، بقبول حسن اچھا قبول کرنا. اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ان کو، اور پھر کیا کیا، وَأَنبَتَهَا اور پائی اس کی اللہ تعالیٰ نے نباتاً حسنا بہت اچھی پرورش. نبات ویسے کہتے ہیں کسی سبزے کو جو اگتا ہے، سبزہ جو اگتا ہے اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو پروان چڑھایا، بہت اچھا پروان چڑھایا. تو یہ خصوصی حفاظت میسر آئی اللہ رب العالمین کی، اور خصوصی تربیت اور خصوصی پرورش اللہ رب العالمین نے فرمائی. یہ کیوں فرمائی؟ یہ قابل غور بات، کیونکہ والدہ کا اخلاص تھا. اس نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میرے پاس جو اولاد ہوگی میں اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کر دوں گی. اور ہمیں اپنے علماء میں اور جو سلف صالحین ہیں ان میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب والد یا والدہ جب اخلاص کے ساتھ یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی اس اولاد کو اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کرنا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لیتا ہے اگر مخلص انسان. اور اللہ رب العالمین پھر ایسا قبول فرماتا ہے کہ پھر دنیا دیکھنے والی ہوتی. یہ بات ہم نے اپنے شیخ علامہ عبد الناصر امانی حفظہ اللہ ان کے بارے میں بھی دیکھی. ان کے والد ان کو وقف کر دیا تھا،
اور کہا تھا جا کے اپنے مشائخ سے کہ میں ان کو وقف کرتا ہوں. اور یہی بات علامہ صاحب کے جو والد علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے والد چودھری طہور الحسن الہی انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان سے پہلے جو ہمارے علماء گزرے, امام بخاری رحمہ اللہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے, ان کی والدہ نے یہ طے کیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں. اور ایک موقع پر امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے, تو ان کی والدہ نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تو طے کیا تھا, نظر مانی تھی کہ تیری راہ میں وقف کروں گی, تو یا اللہ اس کی نظر لوٹا دے, اس کی بینائی لوٹا دے. اللہ رب العالمین نے امام بخاری کی بینائی لوٹا دی. 9 سال کی عمر تھی اس وقت امام بخاری. اسی طرح امام احمد فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے دین کے لیے وقف کیا, اور میری والدہ جو ہے وہ سردیوں کے دنوں میں میرے لیے فجر کے وقت پانی گرم کیا کرتی تھی, اور میں وضو کرتا تھا, اور پھر مجھے فجر کے وقت میں مسجد چھوڑنے جایا کرتی تھی. تو یہ والداؤں کی جو ایک اخلاص اور تربیت اور پھر والد کا اخلاص, اس کو اللہ رب العالمین قبول فرماتے, اور پھر اللہ رب العالمین اولاد کو ایک صدقہ جاریہ بنا دیتے. اب آپ دیکھیے کہ مریم نے نظر مانی کہ یا اللہ مریم علیہ السلام کو وقف کروں گی. اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو بھی قبول کر لیا, اور پھر مریم علیہ السلام کو جو معجزہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کا, اب عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی دعوت و تبلیغ ہے اس کا سب صدقہ جاریہ کس کو جائے گا؟ مریم, جنہوں نے نظر مانی تھی اپنے اولاد کو وقف کرنے کی. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو اللہ رب العالمین جاری کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَكَفَّلَهَا, اللہ رب العالمین نے کفالت میں دے دیا مریم کو زکریا علیہ السلام. یہ بھی خصوصی اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ یہ جو انتخاب ہوا زکریا علیہ السلام کا, یہ خود مریم نے نہیں کہہ دیا زکریا علیہ السلام سے کہ آپ ان کی پرورش کیجیے گا. زکریا علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے, اور نبی کی پرورش میں کوئی آ جائے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو زکریا علیہ السلام کی پرورش میں مریم آئیں قرآن اندازی کے ذریعے سے, تو قرآن نازل ہوئی اور مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی پرورش میں ایک مزید اللہ رب العالمین کی طرف سے قبول کی یہ علامت. اور زکریا علیہ السلام کون تھے؟ ان کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے ماموں تھے, یعنی ان کی والدہ کے بھائی تھے. لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اس مریم علیہ السلام جو ہے وہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے. وہ یہ بات زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ دونوں آپس میں خالہ ذات بھائی ہیں. یعنی خالہ سے مراد یہ ہے کہ مریم کی جو والدہ ہیں وہ ان کی جو ہے وہ بہن تھی, جو مریم علیہ السلام کی والدہ کی بہن وہ زکریا علیہ السلام کے عقد میں تھی. ویسے تو نانی لگی عیسیٰ علیہ السلام کی, لیکن ایک رشتے میں فرمایا کہ دونوں خالہ جان بھائی. تو یہ ایک رشتہ جو ذکر ہوا احادیث کے اندر. تو یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وضاحت فرمائی کہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو دے دی. کلما دخل, جب بھی داخل ہوتے علیہ ان پر زکریا علیہ السلام المحراب, محراب میں, یعنی جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے محراب میں, وجد عندها رزقا. محراب سے مراد کیا ہے؟ محراب سے مراد ہماری مسجد والی محراب نہیں ہے. تو مسجدوں میں محراب بنائی جاتی ہے امام کے لیے, وہ مراد نہیں ہے. مراد محراب سے ایک خاص جگہ ہوتی تھی جو عبادت کے لیے بنائی جاتی تھی, اور جہاں جن کو وقف کیا جاتا تھا ان کو وہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے, یا کوئی بھی ایک جگہ جو خاص ہو جائے عبادت کے لیے اس کو محراب کہا جاتا تھا. تو مریم علیہ السلام محراب میں عبادت کر رہی ہوتی تھی, اور زکریا علیہ السلام آتے تھے ان کی تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے. تو وجد عندها رزقا, تو زکریا علیہ السلام پاتے ان کے پاس رزق, اور حیران ہوتے. حیران ہونے کی وجہ کیا تھی؟ حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ وقف کی گئی تھی مریم علیہ السلام, تو ان کے پاس یا تو مریم علیہ السلام کے والدین آ سکتے تھے یا معلم آ سکتے تھے, یعنی زکریا علیہ السلام, کوئی تیسرا فرد نہیں آ سکتا تھا. اور والدین آتے نہیں تھے, دور رہتے تھے, اور زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں تھے. تو وہ حیران ہوتے تھے کہ ان کے بعد رزق کیسے آ گیا. وجد عندها رزقا, تو کہا قال, زکریا علیہ السلام نے کہا یا مریم, اے مریم, انا لکی ھذا, کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ رزق کس نے دیا آپ کو. اور بعض مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے پھل دیکھتے تھے جو پھل اس موسم کے نہیں ہوتے تھے, بے موسم کے پھل ہوتے. سردیاں چل رہی ہیں تو گرمیوں کے پھل ہوتے تھے, گرمیاں چل رہی ہیں تو سردیوں کے پھل ہوتے تھے. تو بے موسم کے پھل, ایک تو یہ کہ لایا کون, اور وہ بھی بے موسم کے پھل. وہ حیران ہو کر پوچھا کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آپ کو ملا,
لیکن یہ بات جو بے موسم کے پھل والی ہے یہ مفسرین نے ذکر کی ہے، یہ کہیں احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال رزق موجود ہوتا مریم علیہ السلام کے پاس، زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا؟ قالت، انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ رزق اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، یہ رزق اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اب آپ بتائیے ذرا، اگر آج کا کوئی شخص کسی شخص کے پاس دیکھے کہ وہ کمرے میں قید ہے اور کوئی اس کے پاس آنے جانے والا نہیں ہے، اور باہر وہ جائے اور دیکھے کہ بے موسم کا رزق موجود ہے، تو کیا کہے گا کہ یہ تو پہنچے ہوئے بزرگ ہے، جو پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہے وہ کرامات ظاہر بھی کرتے ہیں، کرامات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس فخر بھی کرتے ہیں، لیکن مریم علیہ السلام کا کہہ رہی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، یہ میری جانب سے نہیں ہے، یہ میری عبادت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اور دیکھیے اولیاء کی کرامت ہوتی ہے، کرامات کا انکار نہیں، اولیاء کی کرامت کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اولیاء کی کرامت جو ہوتی ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کہ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے درمیان فرق، شیطان کے اولیاء اور رحمان کے اولیاء میں فرق کیا ہے؟ ان نے کئی فرق انہوں نے ذکر کیا، اس میں سے کرامت کی بات میں مجھے کہتے ہیں کہ اولیاء الرحمن جو ہیں ان سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اولیاء الرحمن کبھی بھی اس کرامت کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ میں نے یہ کیا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور کبھی بھی اولیاء اللہ جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کرامت ظاہر کر سکتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتے کبھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین چاہے گا تو کرے گا، چاہے تو کوئی نہیں کرے گا۔ اور یہ بات معجزات کے اندر بھی ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو نبی معجزہ دکھائے، نہیں چاہے تو نہ دکھائے۔ تو یہی واقعہ سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ایک صحابی تھے خبیب رضی اللہ عنہ، ان کو مکہ والوں نے قید کر لیا تھا، جس گھر میں وہ قید تھے وہاں ایک خاتون تھی، صحابیہ، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، خبیب رضی اللہ عنہ کو بعد میں مکہ والوں نے شہید کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں خبیب قید تھے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہتی کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس انگور ہیں اور وہ انگور کھا رہے ہیں، جبکہ مکہ کے اندر قحط سالی تھی اور مکہ میں کئی انگور تھے ہی نہیں، پھل ہی نہیں تھا کوئی، اور خبیب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انگور کھا رہے ہیں۔ پوچھا کہاں سے؟ کہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے دیا، اللہ کا رزق۔ تو یہ کرامت ہوتی۔ تو مریم علیہ السلام چونکہ نبی تو نہیں ہے، معجزہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، تو ولی تھی اللہ کی، ولیہ تھی اللہ کی، بڑی محبوب تھی اللہ رب العالمین کو، تو رزق اللہ رب العالمین نے پہنچایا۔ قال هو من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب، انسان اس کا حساب نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین حساب کرتا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ رزق بے تحاشا اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک، اسی جگہ، ہنالک، وہیں پر دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے، اسی مقام۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یقین بڑھ گیا، ایک کرامت کو دیکھا کہ یہ ہو رہی ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، ایک دم سے ایک ہوتا ہے نا انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایک دم سے، حالانکہ نبی ہیں لیکن پھر بھی ایمان ایک دم بڑھ گیا ایک چیز کو دیکھ کر، ایک علامت کو دیکھ کر۔ دوسرا یہ کہ جہاں پر کوئی کرامت ہو یا معجزہ ہو، علماء یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ جگہ بھی قبولیت کی ہوتی ہے، وہاں ممکن اللہ رب العالمین دعا قبول کر لے۔ اسی مقام پر زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، قال، کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، حب لی، تو عطا کر دے مجھے، من لدنک، اپنی جانب سے، ذریۃ، اولاد، طیبۃ، پاکیزہ، انکا، بے شک تو، سمیع الدعاء، دعا کو سننے والا ہے، تو دعا کو سننے والا ہے۔ تو یہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ تفصیلی واقعہ آپ میں سے بہت سے احباب جانتے ہوں گے، سورہ مریم جو کہ 16 پارے کے اندر موجود ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے تفصیل سے اس کو ذکر فرمایا کہ کیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، بوڑھا ہو گیا ہو، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے پیچھے کوئی وارث نہیں ہے، تو مجھے وارث عطا کر دے۔ تو بڑی دعا کی انہوں نے اس موقع پر زکریا علیہ السلام، یہ دعا کر لی انہوں نے۔ فنادتہ، یہ تو فا ہے نا، یہ آتا ہے تھوڑے سے وقفے کے لیے، کہ فوراً بعد اس کو، فنادتہ، پس
آواز لگائی ان کو زکریہ علیہ السلام کو الملائکۃ فرشتوں نے وہو قائم اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے یصلی وہ نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب اپنی عبادت کی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کی جگہ میں موجود ہیں فرشتے آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرک وہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کی جو آپ کے بیٹے ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اللہ رب العالمین آپ کو ایک بیٹے یحییٰ کی خوشخبری دے رہے وہ یحییٰ کی خوشخبری بہت تھی لیکن اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بتاؤ کہ یحییٰ ہوں گے کیسے تاکہ مزید دل خوش ہو جائے کیا ہے پہلی صفت مصدقا وہ تصدیق کریں گے بکلمۃ ایک کلمے کی من اللہ جو اللہ کی جانب سے ایک کلمہ اللہ کی جانب سے آئے گا اس کی وہ تصدیق کریں گے اب یہاں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ایک معجزہ ظاہر ہونے والا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس معجزے کی تصدیق یحییٰ علیہ السلام کرے اور معجزے سے مراد کلمۃ من اللہ سے مراد یہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے کلمۃ من اللہ کا معنی کیا ہے یہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آتی ہے دوسرا کیا ہے وہ سیدن اور وہ سردار ہوں اپنی قوم کے اپنے قبیلے کے سردار ہیں وہ حصورا یہ تیسری صفت حصورا حصورا معنی اپنے آپ کو محدود کرنے والا روکنے والا یعنی خواہشات نفسانی سے اور عورتوں کی طرف جانے سے برائی کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکنے والے ہوں گے یہ بھی پاک باز ہوں گے اپنے آپ کو پاکی کی طرف لے جانے والے اور برائی سے بچانے والے ہوں وہ نبی یا اور نبی ہونے کی بھی خوشخبری دے دی آپ کو بیٹا مل رہا ہے صرف بیٹا نہیں مل رہا نبی مل رہا ہے آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے بہت بڑی خوشخبری تھی یعنی ایک تو کہا کہ بالکل بوڑھے ہو گئے اور کوئی اولاد ہی نہیں اب اولاد میں اللہ رب العالمین بیٹا دے رہا ہے اور بیٹی بھی بہترین بیٹا مطیع فرما بردار ہر لحاظ سے اور پھر نبی دے رہا ہے تو جب یہ خوشخبری سنی زکریہ علیہ السلام نے قال انہوں نے کہا رب اے میرے رب انا یکون لی غلام کیسے ہو سکتا انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام ہونے بچہ نیا بچے کیسے ہو سکتا ہے وقت بلغنی تحقیق بلغنی پہنچ چکا ہے مجھے الکبر بڑھاپا میں بوڑھا ہو گیا ہوں وہ امرأتی اور میری جو بیوی ہے عاقر وہ بانجھ ہو گئی میری بیوی بانجھ ہے میں بوڑھا ہوں اب بیوی بانجھ ہے کیسے پتہ چلا یہ نشانی ہوتی ہے جب خواتین ایام آنا بند ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اب اولاد کی صلاحیت ختم ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی تو زکریا صاحب کو پتا تھا کہ میری بیوی بانجھ ہو چکی اولاد پیدا کرنے کی اب صلاحیت ہی ختم ہو گئی میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اب اولاد کیسے ہو سکتی ہے اب حالانکہ آپ دیکھیے کہ دعا بھی خود ہی کر رہے ہیں زکریا صاحب دعا بھی خود ہی کر رہے ہیں لیکن اب خوشخبری بتائی گئی تو اب یقین نہیں آ رہا تو یہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ یا اللہ یہ کیسے ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان کے لیے کچھ کیا تھا کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا ایسے یہ کہنا کہ یا اللہ یہ تو اس طرح صورتحال ہے اولاد کیسے ہوگی قال اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک اللہ اسی طرح اللہ رب العالمین یفعل وہ کرتا ہے ما یشاء جو اللہ چاہے اللہ رب العالمین کرتا ہے جو اللہ چاہے اللہ رب العالمین بوڑھے کو بھی جوان کر دے اور بعض کو بھی اولاد کی پیدا کرنے کی صلاحیت دے دے یہ اللہ رب العالمین کے پاس جو وسائل مردہ ہو گئے ہوں ان وسائل کو دوبارہ سے اللہ رب العالمین صلاحیت پیدا کر دے یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں وسائل تو موجود ہے نا میاں بیوی تو ہے نا اللہ رب العالمین ان وسائل کو دوبارہ سے ان کے اندر صلاحیت پیدا کر دے اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال کہا زکریا علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل لی تو بنا میرے لیے آیتن کوئی نشانی بنا اس سے معلوم ہو جائے کہ میری بیوی جو ہے اب وہ حمل سے ہو گئی ایسی نشانی ہو میرے لیے قال اللہ رب العالمین نے فرمایا آیتک آپ کے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ آپ کلام نہیں کریں گے لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزا مگر اشاروں کے ساتھ یعنی آپ کے کلام کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا لیکن یہ مستقل نہیں ہوگی 3 دن کے لیے ہوگی آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں جب آپ بولنا چاہیں اور بول نہ سکیں آپ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بیوی کو حمل سے کر دیا ہے اور آپ کے ہاں بچے کی ولادت شروع ہو گئی وَاذْكُرْ رَبَّكَ آگے دیکھیے بڑی عجیب بات
وَوَذْكُرْ رَبَّكَ، اور آپ ذکر کیجئے اپنے رب کا، کثیراً کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کیجئے، بالعشی، شام کو بھی، والابکار، اور صبح کو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کلام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، دوسری طرف کیا فرما رہا ہے؟ کثرت کے ساتھ ذکر کی۔ یعنی اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان بات نہ بھی کر رہا ہو یا اس کے اندر بات کرنے کی طاقت نہ بھی ہو، ذکر اس کے پر لازم ہو۔ یہ بات علماء نے یہاں پر یہ استدلال کیا، یا یہ بات ذکر کی کہ اللہ رب العالمین نے کلام کی صلاحیت چھین لی لیکن ذکر کی صلاحیت نہیں چھینی، کہ اللہ رب العالمین کو اپنے انبیاء سے، اپنے محبوب بندوں سے اپنا ذکر سننا بہت پسند۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے اپنا ذکر سننا بہت پسند۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو اپنی ثنا پسند ہو اللہ رب العالمین سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ثنا بہت پسند، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت نہیں چھینی، کہا کلام نہیں کر سکتے آپ، لیکن آپ نے ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنا۔ تو یہاں تک زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آگے مریم علیہ السلام کا واقعہ کا آغاز کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، وہ کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، تو مریم علیہ السلام تو فرشتے کلام کر رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان سے فرشتے کلام کرتے ہوں، یا ان کو فرشتوں کی آواز آتی ہو، جیسا کہ ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے سلام کی آواز سنتا تھا، لیکن پھر میں نے ایک موقع پر جو ہے وہ کیونکہ ان کو بواسیر کا مرض ہو گیا تھا، تو کہا کہ میں نے اس کو، یعنی اس کو جلوایا، اس کو ایک علاج ہوتا تھا جس میں لوہا گرم کر کے لگایا جاتا تھا، تو وہ میں نے لگوایا، اس کے بعد سے مجھے فرشتوں کے سلام کی آواز آنا بند ہو گئی۔ تو یہ اولیاء اللہ کو فرشتے جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کو بڑی پسند تھی، محبوب تھی، اور بڑی عبادت گزار تھی اللہ رب العالمین کی۔ تو فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا کی، آپ کو منتخب فرما لیا، آپ اللہ کی منتخب بندوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے ہیں، اور وطہرہ کی، اور آپ کو پاکیزہ کر دیا اللہ تعالیٰ، آپ اللہ رب العالمین کی پاکیزہ جو ہے وہ بندیوں میں سے ہے، طہارہ کی، پاک کر دیا اللہ نے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے طہارہ کی کا لفظ کیوں استعمال کیا، پاکیزگی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہودی لعنت اللہ علیہم وہ مریم علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاتا، اور یہ جو خصلت ہے نا بدکاری کا الزام لگانا، یہ ہمیشہ ایسی قوم میں آتی ہے کہ جن کا دین ہی نفرت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دو عورتوں کی طہارت کو بیان کیا ہے، ایک مریم علیہ السلام کی اور دوسرا عائشہ علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ مریم علیہ السلام پر الزام لگایا یہودیوں نے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں رافضی، اور اللہ رب العالمین نے دونوں کی طہارت کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاک باز خواتین پر، اور خصوصاً ایسی محترم اور مبارک خواتین کے پر الزام لگانے کی خصلت کن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ کس کے قریب ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس مریم علیہ السلام کی طہارت کو بیان فرمایا، خاص طور پر بیان فرمایا، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے قد کمل من الرجال کثیر، کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مکمل ہو گئے، جو تکمیل کو، کمال کو پہنچے، لیکن خواتین میں سے جو کمال تک پہنچی ہیں، تقویٰ کے، ایمان کے، درجات کی بلندی کے، وہ تین خواتین، ایک مریم علیہ السلام، اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ، اور تیسرا فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ اور خواتین میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت یوں ہے جیسے سرید کی فضیلت سارے کھانوں کے اوپر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ سیدہ عائشہ بھی کمال کو پہنچی ہیں ایمان اور تقویٰ کی، اور ایک روایت میں جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھی الفاظ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خواتین ہیں مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے جناب سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، اور سیدہ فاطمہ، یہ پانچ خواتین ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے حدیث کے مطابق کہ یہ اللہ رب العالمین کی اولیاء میں سے ہیں، مبارک ہستیاں ہیں اور مبارک خواتین ہیں۔
फरमा वस्तफ़ा की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया है आपको अला निसाइल आलमीन, तमाम जहानों की औरतों के ऊपर अल्लाह ने फजीलत दे दी आप। और ये फजीलत बड़ी मेहनत के बाद हासिल होती है, बैठे बिठाए नहीं हासिल हो जाती। मरियम अलैहिस्सलाम ने बड़ी इबादत भी की अल्लाह ताला की, और बड़े इल्ज़ामात भी सहे लोगों के, बड़ी तकलीफें भी बर्दाश्त की उन्होंने। और यही मामला हर एक का है। सीधा खदीजा का भी यही मामला है, सीधा आयशा का भी यही मामला है, इसी तरीके से जो आसिया थी उनका भी यही मामला है। सीधा फातिमा ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की, इसी वजह से वो दर्जे को पहुंची। या मरियम, ए मरियम, उक़नुती लिरब्बिक, तू फर्मा बरदार हो जा अपने रब की, वस्जुदी, और तू सजदा कर, वर्कई, और तू रुकू कर, मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ। तो ये मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप बाजमात नमाज में शरीक हो, वर्कई माँ आकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। और ये ईसाइयों के ऊपर भी रद्द है, क्योंकि ईसाइयों की नमाज में आज रुकू नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कि रुकू तुम्हारी इबादत में शामिल था, वर्कई मार राकीन। आगे फरमाया कि ज़ालिका, ये बात जो हमने आपको बताई है, मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं, नूही इलैका, जो हम वही करते हैं आपकी तरफ, जो हम वही करते हैं आपकी तरफ। अब ये जो आयत के अल्फाज है, मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, इसको लेके बहुत से लोग ये बातें करते हैं और थकते नहीं बातें करके कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें आलिमुल गैब, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नूही इलैक। हालांकि यही आयत दरअसल उन पर रद है। कैसे रद है? कि अगर वो आलिमुल गैब होते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को वही करने की जरूरत क्यों पेश आती? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही करके बताया ही इसलिए कि आप आलिमुल गैब नहीं थे। और आलिमुल गैब होते तो वही हीले की बात ही जरूरत नहीं महसूस होती। और आगे क्या फरमाया? वमा कुंता लदैहिम, वमा कुंता, और नहीं थे आप, लदैहिम, उन लोगों के पास, इज़ युल्कूना, जब वो डाल रहे थे, अक़लामहुम, अपने कलम को, अय्युहुम, कौन है उनमें से, यकफुलु, जो कफालत करेगा, मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो अपने कलम डाल के कुरानदाजी करते थे। कलम बनाया जाता था और एक पानी का एक बर्तन लिया जाता था, और कुरानदाजी का तरीका ये होता था कि उसमें कलम डाले जाते थे। हर एक अपना कलम होता, जिसके कलम नीचे चला जाता वो कुरानदाजी में बाहर हो जाता, और जिसका कलम आखिर तक ऊपर रहता वो कुरानदाजी में जीत जाता। ये कुरानदाजी का तरीका है। तो कुरानदाजी मुतलकन हराम नहीं है। कुरानदाजी जुए के अंदर, जो जुए के मामला होते हैं, जिनमें दोनों फरीक पैसे लगाते हैं और जो कुरानदाजी में जीतते हैं उसको पैसे मिल जाते हैं, ये जो जुआ है ये हराम है। लेकिन जो नेकी के काम है उसमें कुरानदाजी सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे जाते तो अपनी बेगमात में कुरानदाजी डालते, जिसका नाम निकल आता उसको सफर में साथ ले जाते। तो ये तरीक़ेकार मौजूद है। तो कुरानदाजी की, और फरमाया कि आप उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। किससे कहा जा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो कहते हैं हाजिर और नादिर, इस आयत से क्या जवाब नहीं? आप मौजूद नहीं थे उस वक्त, ये कौन कलम, उस वक्त जब कलम डाले जा रहे। आगे क्या फरमाया? वमा कुंता नदीम, और आप नहीं थे उनके पास, इज़ यख्तसिमून, जब आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब आप बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नादिर मानने वाला शख्स कुरान मजीद की इन आयात का मुनकिर है कि नहीं? नहायत का मुनकिर है। सही अल्फाज, आप मौजूद नहीं थे, आप आलिमुल गैब नहीं है, आपके पास ये अखबार मौजूद नहीं थी, आप नहीं जानती इन चीज़ों। अल्लाह रब्बुल आलमीन सराहत के साथ, अगर चाहता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वमा कुंता लदैहिम के अल्फाज न जिक्र करता, वैसे जिक्र करते थे, युल्कूना अक़लामहुम यकफुलु मरियम। लेकिन ये बताया कि आप नहीं थे, हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कलम डाल के कुरान नाज़िल। आगे फरमाया कि इज़ क़ालतिल मलाइकतु, जब कहा, अल मलाइकतु, फरिश्तों ने, या मरियम, से जो क़ालत का लफ्ज़ है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? और अल मलाइका, ये फरिश्ते, फरिश्ते मुअन्नस नहीं है। ये जो क़ालतिल मलाइका, इससे अरब को ये गलती लगी और उन्होंने फरिश्तों को मुअन्नस करार दे दिया। हालांकि फरिश्ते जो है वो मुज़क्कर है, मर्द है। लेकिन अरबी के अंदर बाद अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो लफ्ज़न मुअन्नस होते हैं, जो लफ्ज़न मुअन्नस होते हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, अरबी के अंदर बाज़ अल्फाज ऐसे जो अरबी में मुज़क्कर हैं, हमारे यहाँ मुअन्नस है। जैसे किताब, किताब अरबी में मुज़क्कर है, हमारे यहाँ मुअन्नस है। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? ठीक है ना? किताब फट गई है, किताब खराब हो गई है, तो हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जबकि अरबी में क्या है? किताब मुज़क्कर इस्तेमाल होती है। तो अल्फाज का मुज़क्कर और मुअन्नस हो जाने से किसी चीज़ के मुज़क्कर और मुअन्नस होने का मालूम नहीं होता है। हाँ, जो मर्द है वो मर्द है, जो औरत है वो औरत है। लेकिन बसा औकात ये अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं। अल्फाज के इस्तेमाल से इंसान को गलती नहीं होनी चाहिए। तो फरिश्तों ने कहा, या मरियम, ए मरियम,
ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو کی وہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ ایک کلمے کی اپنی جانب سے اسمہ ان کا نام ہے المسیح المسیح ان کا نام کیا ہے المسیح عیسی بن مریم عیسیٰ بن مریم یہ ان کا نام المسیح ان کا نام ہے اور عیسیٰ بھی ان کا نام ہے وجیہن وہ بڑے معزز ہوں گے بڑے عزت والے ہوں گے فی دنیا کے اندر بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی ومن المقرمین اور اللہ رب العالمین کے بڑے مقرب بندے یہ خوشخبری دی فرشتوں نے اور سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ خوشخبری بہت سارے فرشتوں نے نہیں دی تھی بلکہ یہ خوشخبری جبریل علیہ السلام نے دی تھی فتمثل لها بشرا سویا وہ ایک بشر بن کر گئے تھے ایک انسان بن کر گئے تھے اور انہوں نے جا کر خوشخبری دی کہ میں روح پھونکنے آیا ہوں آپ کے اندر اور اللہ رب العالمین آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے جس کا نام عیسیٰ ہے اور وہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کے اوپر بھی بہت سارے فرشتوں کا اطلاق کر دیا جائے اس میں حرج والی بات نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ بار بار یہ فرشتے آ کر یہ خوشخبری دے رہے ہوں تو بکلمۃ منہ اللہ کا کلمہ کلمۃ منہ سے مراد یہ ہے کہ اور ایک وہاں پر ہے وروح من اللہ کی روح ہے اللہ رب العالمین کی روح سے مراد کیا ہے اللہ کے کلمے سے مراد کیا ہے ایک ہے کلمۃ من کا مطلب ہے کن اللہ کا کن کہنا کن سے ایک چیز کا ہو جانا تو دنیا کی ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے ہے میرا اور آپ کا وجود بھی اللہ کے کلمہ کن سے ہے لیکن چونکہ دنیا کی نظروں میں میرے اور آپ کے وجود کے لیے اسباب موجود ہے کہ دنیا کی اور چیزوں کے وجود کے لیے اسباب موجود ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے لیے چونکہ اسباب موجود نہیں تھے اس لیے بطور تعظیم کے بطور ایک شرف کے ان کو کلمۃ من قرار دے دیا گیا اور روح من قرار دی دی میری اور آپ کی روحیں بھی اللہ کی طرف سے لیکن ان کی روح کیونکہ ان کی روح کے لیے اسباب اور وسائل جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں تھے جو عام لوگوں کے تھے اس لیے کریں جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے بیت اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کا گھر تو سارے گھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے تو بیت اللہ کا مطلب کیا ہے ایک عزت کی بات ناقۃ اللہ کی اونٹنی اب اللہ کی اونٹنی سے مطلب کیا ہے ہادی ناقۃ اللہ رسول نے کہا صالح علیہ السلام نے کہ اللہ کی اونٹنی ہے اب ساری اونٹنی اللہ کی پیدا کردہ ہے تو ناقۃ اللہ سے مراد یہ اونٹنی ایسی اونٹنی ہے کہ اس کی پیدائش کے اس کی تخلیق کے لیے وہ وسائل اسباب نہیں تھے جو عام اونٹنیوں کے لیے ہوتے تو ایک عزت اور ایک شرف کے طور پہ کہہ دیا گیا تو اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کا نام ہے مسیح جو ہے وہ یا تو اس کو عربی کا لفظ مانا جائے اگر عربی کا لفظ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے مسح کرنے والا یا سیاحت کرنے والا دونوں معنی ہیں اس کے مسح کرنے والا سے مراد کہ یعنی یہ مسح کریں گے تو نابینا کو بینائی لوٹ آئے گی بیمار کو صحت مل جائے گی تو مسح کرنے والے مسیح تو بمانا ماسح کے اور ایک مسیح بمانا سیاحت کے یعنی بہت زیادہ دنیا میں گھومیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں انہوں نے پورے عرب کا سفر کیا فلسطین کا شام کا عراق کا جہاں جہاں بنی اسرائیل آباد تھے پوری جگہوں کا سفر کیا بڑی کثرت کے ساتھ انہوں نے سیاحت کی طرف ان کا نام مسیح رکھ دیا گیا یا پھر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے المسیح اور یہ پھر ان علماء کو کہا جاتا تھا یا ان معزز لوگوں کو کہا جاتا تھا جو دین میں بڑے اونچے مقام پر ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں ولی اللہ کہتے تھے ان کے یہاں المسیح کہا جاتا تھا اور عیسیٰ جو یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے عیسیٰ بن مریم اور ایک مسیح جو ہے وہ دجال ہے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ بھی دو معنوں میں کہا جاتا ہے اس کو مسیح کہا جاتا ہے اس معنی میں کہ ممسوح العین کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ مٹا دی گئی ہے اس کی آنکھ مٹا دی گئی ہے اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی یا پھر وہ بھی اس معنی میں ہے کہ وہ سیاحت کرنے والا پوری دنیا کے اندر دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کا چکر لگائے گا تو پوری دنیا میں گھومے گا اس کو مسیح کہا گیا آگے عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات ذکر کی فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ وَيُكَلِّمُ اور وہ کلام کرے گا الناس لوگوں سے فی المہدی اپنی ماں کی گود میں ماں کہتے ہیں گود وہ لوگوں سے کلام کرے گا جب وہ ماں کی گود میں ہوگا دودھ پیتا بچہ ہوگا جب وہ لوگوں سے کلام کرے گا جو لوگوں سے جو کلام کرنے والے بچے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا حدیث میں آتا ہے وہ 3 جو ہے وہ بچے تھے ایک عیسیٰ علیہ السلام
جنہوں نے کلام کیا. دوسرا ایک بنی اسرائیل میں عبادت گزار تھا جس کا نام تھا جریج. اس پر بنی اسرائیل نے الزام لگا دیا کہ اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، عورت کے یہاں جو بچہ ہوا ہے یہ اس سے کچھ لوگ ہاتک کرنے والے تھے، انہوں نے سازش کی اس کے خلاف. تو جو بچہ تھا چھوٹا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، چھوٹا بچہ تھا، اس نے اپنی ماں کی گود میں یہ کہا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ فلاں شخص ہے جو چرواہا تھا بکریوں کا. اس نے بتا دیا. اسی طرح فرمایا کہ تیسرا چھوٹا بچہ جس نے کلام کیا وہ تھا کہ جس کی ماں نے ایک بڑے عالی شان آدمی کو دیکھ کر جو بڑا زبردست سواری پر، فاخرانہ سواری پر سوار ہو کے جا رہا تھا، اس کے ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے. اس کا بیٹا دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتے پیتے اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا دے. اور ایک شخص تھا کہ جس کو لوگ پیٹ رہے تھے اور اس کو جو ہے وہ برا برا کہہ رہے تھے، تو اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا. تو اس بیٹے نے جو ہے وہ دودھ پیتے پیتے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. تو اس کی تفصیلات ہے کہ جو پہلا شخص تھا وہ گناہ گار تھا، دوسرا شخص جو تھا بڑا عابد تھا، اس پر لوگوں نے الزامات لگائے تھے. تو یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور دوسرا فرمایا وکالن، کالن کا معنی بڑھاپے میں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاپا آنا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کا یہ رائے موجود ہے کہ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عقیدے کے مطابق صلیب پر چڑھایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں تمام انبیاء میں جن کو نبوت دی گئی تھی 30 سال کی عمر میں. حدیث کے اندر موجود ہے. باقی تمام انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کو نبوت دی گئی تھی 30 سال کی عمر میں. تو 33 سال کی عمر بڑھاپا تو نہیں ہوتا. تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور پھر وہ اپنی زندگی گزاریں گے اور بڑھاپے کو پہنچیں گے. تو انہوں نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں بھی کلام کیا اور وہ بڑھاپے کی زندگی کے اندر بھی وہ کلام کریں گے. وہ من الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں. یہ صفت اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر فرمائی. اب آگے مریم علیہ السلام نے ایک اعتراض کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک تعجب کا اظہار کیا، اور اس کے اوپر کچھ گفتگو ہے انشاءاللہ تفصیلی ہے. تو ہم یہاں پر اتفاق کرتے ہیں کہ بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے. وہ کیسے پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. تو یہی وہ کلمہ کن ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، کلمۃ من، اللہ رب العالمین کا کلمہ. اور سب سے بڑی جو دعوت جس کی انہوں نے دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ تھی توحید کی دعوت، جس کے لیے اصل ان کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہودیوں میں شرک آ چکا تھا. بعض جو ہے وہ احباب ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ان سے سود کے بارے میں جنگ کرنے آئے تھے، اور سود کی جنگ پر ان کا اختلاف ہوا تھا. یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہودی سود خور ہے، لیکن انبیاء جب بھی بھیجے گئے ہیں ان کی بعثت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ توحید کی دعوت. اگر کوئی بیمار ہے اور وہ اٹھ نہیں پاتا، وہ کسی سے کہے مجھے اٹھا دو، تو وہ اس کو کھڑا کر کے اٹھا دے، تو اس میں کوئی غلط بات ہے؟ کوئی مدد کرنا غلط ہے؟ کوئی مالی مشکلات کا شکار ہو، کسی کے پاس صلاح جائے کہ جی میری آپ مدد کر دیں، تو کیا یہ مدد شرک ہے؟ یہ تو بالاجماع یہ مدد شرک نہیں ہے، بلکہ یہ مدد جو ہے یہ تو مستحسن ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، تو نیکی ہے. مدد کون سی شرک ہوتی ہے کہ آپ غیر اللہ سے وہ مدد مانگے جو غیر اللہ کرنے پر قادر نہیں. المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر 6 ڈپارٹمنٹس میں تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور خدمت خلق کے 40 سے زائد پروجیکٹس میں مصروف عمل ہے. ہمیں اس میں آپ کا تعاون درکار ہے. آئیے اس عظیم مشن کا حصہ بنیے.